السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات کے بارے میں بتائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں حسب ترتیب 11 بیویاں تھیں، لیکن بعض کے نزدیک ان کی تعداد 12 یا 13 تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت خویلد۔ حضرت خدیجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہجرت سے پہلے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت تک دوسرا نکاح نہ کیا جب تک وہ زندہ رہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا شادی کے بعد 25 سال زندہ رہیں اور نبوت کے 10ویں سال وفات پائی۔ آپ کا مزار مکہ مکرمہ میں ہے۔ حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت زمیہ۔ حضرت سودہ کا پہلا نکاح مکران رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تھا۔ مکران رضی اللہ تعالی عنہ اور سودہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ اس کے بعد وہ وفات پا گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شوال میں نبوت کے 10ویں سال میں ان سے نکاح کیا۔ ان کی وفات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے آخری دور میں ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ سے نکاح نبوت کے 10ویں سال ماہ شوال میں کیا۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر صرف 6 سال سے کچھ زائد تھی، اور نکاح کے 3 سال بعد یعنی ہجرت کے پہلے سال مدینہ میں رخصتی ہوئی۔ حضرت عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں 9 برس رہیں۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال تک آپ کی عمر تقریباً 18 برس تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 17 رمضان 58 ہجری 23 سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار جنت البقیع میں ہے۔ ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ ان کے سوا تمام ازواج یا تو مطلقہ تھیں یا بیوہ۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت حفصہ کا پہلا نکاح حضرت خنیس بن خزاد سے ہوا تھا۔ وہ غزوہ بدر میں زخمی ہو گئے تھے اور بعد میں انہیں زخموں کی تاب نہ لا کر جام شہادت نوش کر گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے 3 ہجری میں نکاح کیا۔ 41 ہجری میں آپ نے وفات پائی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ بنت خزیمہ۔ ان کا تعلق قبیلہ بنو عامر سے تھا۔ آپ کا پہلا نکاح عبداللہ بن حجش سے ہوا تھا۔ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے نکاح کیا۔ حضرت زینب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی چند ماہ بعد وفات پا گئی تھیں۔ یہ بہت سخی تھیں، اس لیے ان کا لقب ام المساکین تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بیوہ تھیں۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھیں۔ وہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے اور یہ بیوہ ہو گئیں۔ 4 ہجری میں حرم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لائی گئی۔ ام سلمہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد وفات پائی۔ اس وقت ان کی عمر 80 سال تھی۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت ابو سفیان۔ ان کے پہلے شوہر کا نام عبداللہ بن حجش تھا۔ انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور وہیں وفات پائی۔ ان دنوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام حبیبہ کو پیغام نکاح بھیجا اور شرجیل حسنہ کے ہمراہ مدینہ آ گئیں۔ شاہ نجاشی نے 400 دینار طلائیہ 4000 درہم مہر بھی خود ہی ادا کیا۔ ام حبیبہ کی عمر اس وقت 37 برس تھی۔ 44 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات پائی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ بنت حجش۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی امیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی تھیں۔ ان کا پہلا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا تھا۔
لیکن ان کے ساتھ آپ کی بننا سے کی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی دل جوئی کے لیے 5 ہجری میں ان سے نکاح کر لیا۔ اس وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 35 برس تھی۔ 20 ہجری میں با عمر 52 سال کی عمر میں وفات پائی۔ حضرت جبیریہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت ابی الحارث، آپ کا تعلق قبیلہ بنی مزتلق سے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ کے رئیس کی بیٹی تھی جو جنگ میں گرفتار ہو کر آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آزاد کر کے اپنے عقد میں لے لیا۔ 52 ہجری میں 71 سال کی عمر میں آپ نے وفات پائی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جنگ خیبر میں مال غنیمت میں لائی گئیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے نکاح کیا۔ ان کے پہلے خاوند کا نام کنانہ تھا۔ حضرت صفیہ 50 ہجری بعمر 50 سال کے بعد انتقال کر گئیں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت الحارث، آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن عباس اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی خالہ تھیں۔ قبیلہ بنو عامر سے تھیں۔ آپ کے پہلے خاوند کا نام مسعود بن عمرو تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 ہجری میں عمر القضاء کے موقع پر ان سے نکاح کیا۔ انہوں نے صرف کے مقام پر 51 ہجری میں وفات پائی۔ حضرت ماریہ قطبیہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ رضی اللہ تعالی عنہ مصر سے تشریف لائی تھیں۔ آپ کے بطن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ بعض لوگ ماریہ قطبیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لونڈیوں میں شمار کرتے ہیں۔